السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بہنوں اور بھائیوں، آج کل کا دور جہاں بہت زیادہ فرقہ واریت عام ہو رہی ہے، اس دور میں رہتے ہوئے حق کی بات کو بلند کرنا ایک بہت ٹف کام ہے۔ جو بھی آج کل کے دور میں حق کی بات کو بلند کرتا ہے، اس کو تانے سننے پڑتے ہیں، اس کو گالیاں سننی پڑتی ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ حق کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، دین جو ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور انہوں نے پوری امت میں پھیلایا، دین اسلام، اس کی حقیقت یہ ہے کہ دین جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کا نام ہے، کہ آپ اپنی زندگیاں، اپنا طرز زندگی جو بھی ہے آپ کا، اس کو ٹوٹلی سبمسو وے میں صرف اللہ کی بندگی کے لیے اپنی دنیا کو جو ہے وہ چلائیں۔ اب دین کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا نام۔ اس کے علاوہ جو بھی شخصیات ہیں دنیا میں آئی ہیں، نیک لوگ تھے، صحابہ تھے، ان کی خود عزت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، اطاعت کی، فرما برداری کی، اس وجہ سے انہوں نے عزتیں اپنی اویل کی۔ اب کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی شخص جتنا بھی نیک ہو، وہ اگر اپنی فلسفی یا اپنا کچھ ایکسیسو چیز جو دین میں شامل نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب تک پہنچایا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی چیز کو دین کا حصہ بناتا ہے، اسے بدعت کہتے ہیں، اور وہ گمراہی ہے اور وہ جہنم میں جانے کا ایک ذریعہ ہے، جس سے اجتناب کرنا ہی ہر مسلمان مرد مومن پر فرض ہے۔ دیکھیں، جو نماز انسان پڑھتا ہے وہ کیوں پڑھتا ہے؟ وہ اتباع کر رہا ہوتا ہے، وہ فرما برداری کر رہا ہوتا ہے۔ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ سے محبت ہر مخلوق کا فرض ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ ہی کی فرما برداری کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی مقام دیا۔ آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ پہ فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسی ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت۔ گو یہ دونوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اللہ کی ذات ڈیفرنٹ ہے، خالق اور مخلوق کا فرق یہاں پہ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو باقی مخلوق سے بڑھایا۔ کیوں بڑھایا؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ٹرو ریپریزنٹیٹیو بن کر دنیا میں آئے ہیں، وہ اللہ ہی کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے وہ پیغام پہنچایا جس طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ذریعے پہنچانا تھا۔ اب بات آتی ہے کہ بہت زیادہ مسلمان جو ہیں وہ تفرقے میں بڑھ چکے ہیں، اور یہ اب سے نہیں ہے، بہت سال، صدیوں سے ہے۔ خلفائے راشدین کے دور کے بعد سے جو فتنے اٹھے تھے، ان میں یہ فتنے بھی، ان فتنوں میں سے یہ فتنہ بھی تھا ایک فرقہ واریت کا۔ اس کے بعد جو لوگ ڈیوائیڈ ہوئے وہ اماموں کی بیس پہ ہوئے، لوگوں نے کوئی امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہو گئے، کوئی امام جو شافعی ہیں ان کے پیروکار ہو گئے، اسی طرح جو باقی امام ہیں ان کی پیروکاری شروع کر دی۔
حالانکہ حقیقی پیروی کا حکم صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کیونکہ وہ ٹرو ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ احادیث جو ہے، جو صحیح حدیثیں ہیں، ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو ایک چیز پتہ چل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے اور یہ حکم فرمایا ہے، اور وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کے بعد اگر کوئی ڈیفرنٹ آئیڈیالوجی لے کر آتا ہے کہ فلانے بزرگ نے ایسا کہا، میں تو اس کا پیروکار ہوں، تو میں نے تو اس کو ہی فالو کرنا ہے، تو وہ بیسیکلی منافق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اس پہ لازم تھا۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے بابے، بزرگ، امام، کوئی بھی آپ لے لیں، اس کی اطاعت کو ترجیح دی۔ کوئی بھی شخص ایسا کام کرتا ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ اسی طرح جو مسلمانوں کے خلیفہ ہوتے ہیں، اولو الامر، ان کی اطاعت کا بھی حکم ہے، لیکن وہ ان کی جو اطاعت ہوگی وہ کنڈیشنل ہوگی۔ اگر وہ آپ کو کسی چیز کا حکم دیں اور آپ کو پتہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ڈیفرنٹ ہے، تو آپ پہ لازم ہوگا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہی امپلیمنٹ کریں، اور آپ اس حکمران کی نافرمانی کریں۔ صرف حقیقی فرما برداری جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہی ہے، اور وہ سب پہ بھاری ہے۔ کوئی بھی ان کے مقام تک نہیں، اللہ کے مقام تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے ٹرو ریپرزنٹیٹیو بن کے اس دنیا میں آئے ہیں، اور انہوں نے دین جو ہے وہ اللہ کے حکم سے پھیلایا، اللہ کا حکم ہم پہ واضح کیا قرآن کی صورت میں، اور یہ اللہ کی کتاب ہمیں دے کے گئے ہیں وہ، اور اپنی سنت دے کے گئے ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ قرآن اور سنت ہی کو آپ فوقیت دیں۔